اس سورت کی 6 آیات ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ مالک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اس سورت کا خلاصہ تفسیر دیکھ لیجئے کہ آپ کہیے کہ آدمیوں کے مالک اور آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ وسوسہ ڈالنے والے جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، یعنی شیطان کے شر سے۔ اور پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو، یعنی جس طرح شیطان الجن سے پناہ مانگا جاتا ہے، اسی طرح شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ وَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اس صورت کے اندر یعنی سورۃ الناس اور سورہ فلق میں دنیاوی آفات و مصائب سے مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس صورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے، جیسا کہ لفظ کا شر کا مفہوم ہے کہ سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں پہ رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کی ہیں، اور اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے، اور پہلی صورت میں یعنی جو اس کے بعد والی سورہ سورۃ الفلق، یعنی پہلی جو سورہ فلق ہے اس کی طرف، اس کی وجہ یعنی سورہ فلق کی طرف وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، جانوروں کو بھی بدنی آفات و مصائب پہنچتے ہیں، بخلاف وسوسہ شیطانی کے کہ اس کا نقصان انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور جنات بھی اس میں تبعاً شامل ہیں، اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے۔ مالک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ ان دو صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رب الدار گھر کے مالک کو، رب المال مال کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے مالک کا اضافہ کیا گیا کہ وہ رب یعنی مالک بھی ہے اور مالک یعنی بادشاہ بھی۔ پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت ذکر کی الہ الناس۔ ان تینوں صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں ہر صفت حفاظت کی داعی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسری یعنی اپنی ہر جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی رعیت کی
حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا سب سے اظہر ہے۔ یہ تینوں صفتیں صرف حق تعالی میں جمع ہیں، اس کے سوا کوئی ان صفتوں کا جامع نہیں، اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان تین صفتوں کی پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے اقرب ہے کہ یا اللہ آپ ہی ان صفات کے جامع ہیں، ہم صرف آپ سے ہی پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں جبکہ پہلے جملے میں رب الناس آ چکا تو بظاہر تقاضا مقام کا یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیر راجع کرنے سے کام لیا جاتا۔ اب من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کر کے اب اس کا بیان جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے وہ ہے وسواسی خناس۔ وسواس مصدر ہے، دراصل معنی وسوسہ ہے، یعنی شیطان کے وساوس مبالغتاً فرمایا، گویا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے۔ اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس، یہ خن سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب وہ ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل میں رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ بیان ہے وساوس کا، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ جل جلالہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دے، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر باتیں کرتے ہیں، اور ان کا وسوسہ سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین پھر اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جس سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے۔ اور شیخ عز الدین بن عبد السلام نے اپنی کتاب الفوائد فی مشکلات القرآن میں فرمایا کہ انسان شیاطین کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف میل ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ حدیث میں اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیاطین و شرکا، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے اور شرک سے۔ شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت۔ تفسیر ابن کثیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمایا کہ اللہ کی یہ تین صفتیں رب، مالک، الہ کا ذکر کر کے اس سے شیاطین وساوس اور وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ قرین یعنی شیطان لگا ہوا ہے، جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح سے اس کو بھلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو انسان کو جو اطاعت عبادت کرتا ہے اس کو خراب و ضائع کرنے کے لیے
ریا، نمود اور غرور، تکبر وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ علم والوں کو ان کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین یعنی اس کا ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ فرمایا، ہاں، مگر اللہ نے اس کو میرے مقابلے میں میری اعانت فرمائی ہے اور اس کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔ صحیح ان میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ ایک رات میں ام المؤمنین حضرت صفیہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے۔ گلے میں 2 انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا، ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بھی ہے، صفیہ بنت حی بھی ہے۔ ان دونوں نے بھی کمال ادب عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک، کیونکہ شیطان انسان خون کے ساتھ اس کی رگ و پے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے بتلایا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں۔ فائدہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو جیسے خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے واقعے کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیاطینی وسوسے کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جس سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ۔ تو اس پر تنبیہ، یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ و خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ اب اس پر ایک لطیفہ یاد ہے کہ سورہ فلق اور ناس کے تعویذات میں ایک فرق ہے۔ سورہ فلق میں تو اللہ تعالیٰ نے جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی صرف ایک صفت پر اتفاق کیا گیا، یعنی رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بہت ہیں، جن کو اولاً من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا گیا، پھر ان میں سے خاص 3 آفات کو الگ بیان کیا گیا، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے، یعنی وصافظ، اور جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی اس جگہ 3 صفات بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کا شر سب شرور اور آفات سے بڑا ہے۔ اول تو اس لیے کہ آفات مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے، بخلاف شیاطین کے کہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر اشد ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی آفت تو کچھ نہ کچھ علاج مادی میں بھی انسان کے قبضے میں ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، بخلاف شیاطین کے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مادی تدبیر انسان کے بس میں نہیں، وہ تو انسان کو دیکھتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھتا، وہ انسان کے باطن میں غیر معمول طریقے پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر اور اس کی پناہ ہے۔ اب انسان کے 2 دشمن اور ان کا الگ الگ علاج۔ انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کا دشمن ہی۔ حق تعالیٰ نے انسانی دشمن کو اول تو حسن خلق اور مدارات اور تدرب، انتقام، صبر کے ذریعے رام کرنے کی تلقین فرمائی، اور جو ان تدبیروں سے بھی باز نہ ہے اس کے ساتھ جہاد قتال کا حکم دیا ہے۔ بخلاف دشمن شیطانی اس کا مقابلہ صرف استعاذہ اور اللہ کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا ہے۔ اب ہم آگے والی سورت سٹارٹ کرتے ہیں، سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب قرآن پاک میں آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو کنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب اس صورت کے اندر انسان کو اول تو تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر شاید بمناسبت مقام یہ ہوا کہ اکثر سحر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکیں۔ اور حضور علیہ السلام پر جو مرد عورت دونوں شامل تھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام پر سحر کیا تھا، اس کا اصل منشا بھی حسد تھا۔ اس طرح حسد کے متعلق جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا، اور باقی شرور اور آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرمایا۔ اب سورہ فلق اور اس کے بعد یعنی جو ہم نے سورہ ناس پڑھی ہے، دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئیں۔ حافظ ابن تمیم نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے اور اس میں فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کی اس کی حاجت اور ضروریات ایسے ہے کہ کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیمہ اور حقیقت کو سمجھائے تو اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے، لباس، سب چیزوں سے زیادہ ان دو صورتوں کی ضرورت ہے۔ اب مسند احمد میں یہ واقعہ پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے اور یہ جادو کی چیزیں کنویں سے نکال لائے اور اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بتلایا تھا، یعنی جس نے یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کیا تھا اس کا نام بتایا تھا، تو اور آپ علیہ السلام جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے، اور وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، تو اس کا یعنی اس جو سحر تھا اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ یہ کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بیار زروان ایک کنویں کا نام ہے، ایک تو اس کے اندر ایک پتھر، یعنی اس میں پتھر ہے، پتھر کے نیچے ان کو مدفون کیا گیا ہے۔ آپ اس کنویں میں تشریف لے گئے، اس کو نکال لیا اور فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا علاج کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے اس کی، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں خواب میں، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیوں نہ کیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ یعنی یہ سوال حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی سے، یعنی اپنی تکلیف کے بارے میں، یعنی میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا علاج تو ہو گیا، لوگوں کو اس کے قتل کرنے کے کر دیتے یا تکلیف ہوتے، یعنی آپ علیہ السلام یعنی آدمی لبید بن عاصم جو تھا اس کا نام جیسے لیتے تو صحابہ اسے رامانہ بالکل قتل کر دیتے۔ اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا یہ کام لبید بن عاصم کا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اس خبیث کو قتل نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا تھا جو صدیقہ عائشہ کو دیا تھا۔ امام سالبی سے روایت ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندان نے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک دانت کے تار میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرے میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیاتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک آیات پڑھ کر ایک کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام اور احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ میں تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 1 یعنی اس کے اندر یہ بالکل تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ جس ساتھی نے دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا۔ بعض جو اسباب طبیعہ ہیں سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبیعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اب جو معوذتین ہیں وہ ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے، اور ان کے فضائل کیا ہیں اب یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر چیز کا نفع و نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بغیر اس کی مشیت یعنی اللہ پاک کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتا اور کوئی کسی کو ایک ذرہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اور ان تمام آفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یعنی انسان اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے، اس کی ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ اور ان دونوں صورتوں میں پہلی سورہ یعنی سورہ فلق میں تو دنیا اور آفات سے اللہ پاک سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت ہے سورۃ الناس، اس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس۔ اور ایک اور روایت ہے کہ مسند کی احادیث میں ہے کہ ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں، اور مسلم میں بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ خبریں آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، اور وہ صورتیں کون سی تھیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تھی۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں کہ انہیں حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی، اور پھر مغرب کی نماز میں انہوں دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھ لیا کرو اور پھر اٹھتے وقت بھی۔ اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ علیہ السلام کی تکلیف بڑھ گئی، یعنی جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما رہے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی، پھر آپ علیہ السلام اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے۔ یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات بارش میں اور سخت اندھیری رات میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں نے عرض کیا یا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہوئی اور جب صبح ہو اور جب شام ہو، 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔ قل اعوذ برب الفلق، جو لفظ فلق کے معنی پھٹنے کے ہیں، مراد رات کی پھوٹنا یعنی رات کا پھوٹنا اور صبح کا نمودار ہونا، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں کہ اللہ کی صفت فلق الاصباح آئی ہے، اور اس کے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور کی آفات کا سبب بنتی ہیں اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام آفات کو دور فرما دے گا۔ لفظ شر کے معنی علامہ ابن تمیم من شر ما خلق میں لکھا ہے کہ لفظ شر 2 چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک علام اور آفات سے جن سے براہ راست انسان کو رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسری وہ چیز جو علام اور آفات کے موجبات اور اسباب ہیں۔ اس دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں، یا تو وہ خود آفات یا مصیبت ہوتی ہیں یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہیں۔ نماز کے آخر میں جو دعا استعاذہ مسنون ہے اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 عذاب قبر، نمبر 2 عذاب نار، نمبر 3 فتنہ المحیا والممات، اور ان میں پہلی 2 چیزیں خود مصیبت اور عذاب ہیں، اور آخری 2 چیزیں جو ہیں مصیبت اور عذاب کے اسباب ہیں۔ یعنی نمبر 1 کیا ہوگا؟ عذاب قبر، نمبر 2 عذاب نار، نمبر 3 فتنہ المحیا، نمبر 4 والممات۔ من شر ما خلق کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے، اس لیے یہ کلمہ تمام شرور اور آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس کی جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا الگ ذکر کیا گیا جو اکثر آفات مصائب کا سبب بنتی ہیں۔ پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غاسق جو ہے یہ غسق سے مشتق ہے، جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا یعنی اندھیری رات کا پھیل جانا اور چھا جانا، اور اس لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسن بصری اور مجاہد نے رات کے لیے کیے ہیں۔ اور جو وقب ہے وقوب سے مشتق ہے، جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جب کہ اس کی اندھیری پوری ہو جاوے۔ رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات اور شیاطین اور موذی جانوروں، حشرات الارض اور چوروں ڈاکوں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات نفس سے مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں، اور عقدتن کے معنی میں جس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے کے ڈر وغیرہ سے گرے لگا کر اس میں پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ نفاسات فی العقد کے معنی یہ ہوئے کہ گروہوں پر پھونکنے والیاں مراد جادو کرنے والیاں ہیں، اور لفظ نفاسات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد عورت دونوں داخل ہیں۔ اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی ہے کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں، اور کچھ
خلقتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے، اور یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نازل ہوا، اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لیے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہ اکثر شر اور ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کی ازالہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے وہ حاسد اور حسد ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا۔ یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حاسد تھے وہ دنیا میں بالکل بہت بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اس لیے یہ ضرر شاید شدید بھی ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو، اور یہ حسد حرام اور گناہ ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ حسد سے ملتا تو جلتا غبطہ ہے کہ جس کے معنی میں ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ یعنی غبطہ یہ ہے کہ ایک ہے یعنی حسد اور ایک ہے غبطہ۔ غبطہ یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے پاس یعنی اس کے پاس جو چیز ہے یہ مجھے بھی مل جائے، یعنی وہ نعمت اس کے پاس بھی رہ جائے اور ہمارے پاس بھی رہ جائے۔ یعنی یہ دعا کر اگر کسی کی گاڑی دیکھے تو انسان کہے ماشاءاللہ، اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر یہ گاڑی اس کو بھی نصیب ہو، اور اللہ یا اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی عطا فرما، کوئی کسی چیز کے لیے بھی، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دعا کرنا کہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے تو یہ حسد جو ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اب 3 چیزوں سے خصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور جو تیسری میں ہے تو ہر ایک کی قید کا ذکر کیا ہے۔ پہلی غاسق کے ساتھ اذا وقف فرمایا، تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں کو کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مضر عام ہے، اور رات کی جو مضرت ہے اسی وقت ہو جاتی ہے جب اندھیری رات پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کر لے اس وقت تک اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچاتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے۔ البتہ محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب وہ مقتضی حسد پر عمل کر کے ایذا رسانی کی کوشش کرے، اس لیے پہلی اور دوسری چیزوں میں یہ قید لگائی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو جادو ٹونے سے بچائے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، جو ساحر ہیں ان کے سحر سے ہمیں بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو
ان صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام 3 بار یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون طریقہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بھی تھا۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورۃ الناس پڑھنے والے ہیں۔ سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ یہ سورۃ الناس جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی 6 آیات ہیں۔ قل اعوذ برب الناس